السلام علیکم ناظرین، میں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے پاکستان کے ڈاکٹرز کا. اسی لیے اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف ڈاکٹرز کے ساتھ کراچی میں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زبردست پروفیشن جو ہے وہ آج بھی ڈاکٹر ہی ہے، اور آج بھی بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو کے جو ڈاکٹر بنے گا. خاص طور پر پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے ڈاکٹرز ہی کما رہے ہیں. لیکن ڈاکٹرز کے اپنے بھی مسائل ہیں، مریضوں کے بھی مسائل ہیں جو کہ زیادہ بڑے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹرز کے مسائل بھی موجود ہیں. ہم نے دیکھا خاص طور پر پنجاب میں کہ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں میں سامنے آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو بھی سروس اسٹائل ہے اس پر جو ہے انہوں نے احتجاج بھی کیا، اپنی کچھ باتیں بھی منوائیں، کچھ باتیں نہیں بھی مانی. لیکن جو ہے سندھ میں بھی پچھلے کئی سالوں سے احتجاج ہوتے رہے، لیکن اپنی جگہ پہ مسائل جو موجود ہیں. کیا مسئلے ہیں، ڈاکٹرز کن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، آج کے پروگرام میں جانیں گے. آج بہت ہی قابل اور قابل فخر جو ہے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے سامنے پینل میں بھی یہاں پر بھی ڈاکٹرز موجود ہیں. تعارف کراؤں گا جو پینل اس وقت ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر غلام مشتبہ میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سندھ ڈاکٹرز ویلفیئر ایسوسیشن کے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عزیز خان ٹانک صاحب. آپ سیکرٹری جنرل ہیں کالج آف فیملی میڈیسن کے، پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں ساؤتھ ایشین ریجن کے فیملی میڈیسن میں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر منظور علی صاحب. آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خیر محمد ناریجو صاحب. آپ جنرل سیکرٹری ہیں فنکشنل ڈاکٹرز فورم کے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد علی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں سندھ ڈاکٹر اتحاد کے. اور محمد علی صاحب نے 1400 سے زیادہ جو ہے بھوک ہڑتالیں کی ہیں، اور جب سے ڈاکٹر بنے ہیں ایسا لگا ہے کہ ڈاکٹر نہیں بنے بلکہ کوئی سیاسی کارکن بن گئے. مستقل ہڑتالوں پر آپ ہیں، بھوک ہڑتالوں پر ہیں. کیا وجہ کیا ہے محمد علی صاحب؟ جیسے آپ نے کہا کہ 1400 بھوک ہڑتالیں میں نے کی ہیں، سندھ ڈاکٹر اتحاد نے اس سے بھی زیادہ احتجاج کیا ہے، 1600 مظاہرے اور دھرنے مارے ہیں. تو اس کی لازمی ہے کہ یہ ہم نے کوئی خوشی سے نہیں کی ہے، اور یہ 1400 ہماری زندگی کے دن ہیں جو ہم نے جو ہے نا وہ روڈوں رستوں پہ اور اس طریقے احتجاج میں ہم نے اپنایا ہے. اور سیاسی کارکن کی بھی جیسے آپ نے ذکر کیا، تو یہ ہمیں اصل میں ہم سیاست کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں. تو اس کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ احتجاج ہے جو کہ ڈاکٹرز کی طرف سے کیا گیا ہے، جو سندھ ڈاکٹر اتحاد نے کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1995 میں پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں جو ہے نا وہ دیہی علاقوں میں جو سروسز کو فراہم کرنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے وہاں ڈاکٹرز کو ریکروٹ کیا گیا تاکہ وہ وہاں سے تبادلہ نہ کروا سکیں، تاکہ ہم دیہی علاقے کے پیشنٹس کو بھی جو ہے نا وہ ہم کچھ فراہم کر سکیں. تو ینگ ڈاکٹرز ہم ان دنوں میں بالکل نیولی گریجویٹ تھے. ہم نے وہ جاب اپنائی اور ایک جذبے کے ساتھ ہم نے وہ وہاں پر جا کے دور دراز علاقوں میں کام شروع کیا. اب اس میں شرط یہ آئی تھی کہ آپ کو 1 سال کے لیے ہم کانٹریکٹ پہ جو ہے نا وہ آپ کو ہم آبزرو کریں گے. اگر آپ کی سروسز بہتر ہوں گی تو ہم آپ کو ریگولرائز کر لیں گے، تو آپ کا کیریئر شروع ہو جائے گا ایز اے گورنمنٹ سرونٹ. بدقسمتی سے جب 96 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چلی گئی تو یہ ایک سیاسی ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ کے جو ڈاکٹرز اٹھائے جاتے ہیں یا جو بھی ملازمین ہیں ان کو نئی گورنمنٹ آ کے ان کو فارغ کر دیتی ہے. اسی طریقے سے جب مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ بھائی ان ڈاکٹرز کو فارغ کر دیا جائے کیونکہ یہ سیاسی بھرتی ہے. جبکہ ڈاکٹر جو ہے وہ سیاسی کبھی بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹرز کی ایک ڈگری ہے، وہ 5 سال اپنا ایک کر کے آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس وقت کیا اسٹیٹس ہے کرنٹلی، کیونکہ پچھلے تقریباً 6 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے موجود ہے. سر ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہوا مسلم لیگ گورنمنٹ کے خلاف، اس وقت پیپلز پارٹی کے ہم جو ہے نا وہ آنکھوں کے تارے بنے. اور میں صدقے میں ابھی بتائیں میں وہی بتا رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں کہ ان دنوں میں وہ ہمارے ساتھ رہے. 8 سال تک یہ تحریر جاری رہی، 3100 دن یہ 2003 تک جاری رہی اور وہ ہمارے ساتھ رہے. پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد جو 5 سال پہلے تھے، 300 سے زائد بار ہم ان سے اپیلیں کی، ہم نے ان سے درخواستیں کی کہ سر جن مسائل پہ آپ ہمارے ساتھ تھے ان کو ریزالو کریں. ٹھیک ہے، آپ نے 300 بار اپیلیں کی، یہ بھی نوٹ کر لیا، 1400 بھوک ہڑتالیں بھی نوٹ کر لی. اور یہ ریکارڈ ہے. لاتے فائنل ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی؟ ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ سر جو 8 سال ہم نے جو سروسز کی دیہی علاقوں میں، 2003 میں ہمارے احتجاج کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی سروسز کو پرماننٹ کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے پرماننٹ کرنے کے بجائے جو 8 سال ہم نے کام کیا اس کی سینئرٹی ہمیں انہوں نے نہ دی. اور اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہمیں ہوا وہ یہ کہ ہم پوسٹ گریجویشن نہ کر سکے.
मतलब आज हम اندازاً کتنے ڈاکٹرز ہیں کہ جو اس کا شکار ہوئے ہیں؟ اندازاً 1700 ڈاکٹر 1700 ڈاکٹر جو ہیں سندھ میں اس عمل کا شکار ہوئے ہیں، اور اس پر آواز جو ڈاکٹر محمد علی اٹھا رہے ہیں۔ سروس اسٹرکچر کی جو ہے بہت زیادہ بات کی جاتی ہے ڈاکٹرز کی۔ ویورز اس وقت پاکستان میں اب جہاں بھی ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آپ خود جو ہے جانتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ جب آپ کے پیارا کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، کوئی برا وقت آتا ہے، تو یہی ڈاکٹرز ہیں ہمیں یاد آتے ہیں، انہی ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، اس پر بھی میں آؤں گا، لیکن جو ہے ان کے بھی جو مسائل ہیں ان کو بھی سمجھنا عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ کن مشکلات میں رہتے ہوئے جو ہے سروسز کرتے ہیں۔ جو سروس اسٹرکچر کی بات کی جاتی ہے، ڈاکٹر پیر منظور علی صاحب پی ایم اے کے اس وقت آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سروس اسٹرکچر جو ہے وہ کیا بہتر ہے، یا صوبائی خود مختاری کے بعد جو ہے اور مشکلات کا سامنا ہو گیا؟ جب بھی کوئی سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کے لیے ایک قاعدے قانون بنائے جاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بھرتی ہوں گے، اس گریڈ میں بھرتی ہوں گے، پھر اتنے عرصے کے بعد آپ کی پروموشن ہو جائے گی، یوں آپ جب ریٹائرمنٹ کی ایج تک پہنچیں گے تو آپ اتنے گریڈ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ ہماری کوالیفیکیشن MBBS ہے، جو اس وقت آپ کو بھی پتا ہوگا کہ مہنگی ترین ایجوکیشن ہے، اور اس آپ سے زیادہ سرکار آپ پہ خرچ کرتا ہے MBBS کرانے میں۔ ہمارے سندھ صوبے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 11,000 یا کچھ ڈاکٹرز جو ہیں کام کر رہے ہیں، شہروں میں بھی اور دیہی علاقوں میں بھی۔ آپ کو سن کے یہ حیرانی ہوگی، بلکہ میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان حیران ہوگا کہ آج تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ڈاکٹروں کے لیے کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر جب بھرتی ہوا ہے تو کتنے سالوں کے بعد اگلے گریڈ میں جائے گا، اس کے بعد کتنی ترقی پائے گا، اس کے بعد کب یہ ریٹائر ہوگا۔ یعنی کہ اگر ایک ڈاکٹر 1988 میں بھرتی ہوا ہے 17 گریڈ میں، تو آج اس ڈپارٹمنٹ کی مہربانی کی وجہ سے آج بھی وہ 17 گریڈ میں ہی کام کر رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی حیران کن بات ہوگی کہ ہمارے پاس کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے، حتیٰ کہ سندھ گورنمنٹ کے اپنے رولز ہیں کہ اگر ایک آدمی بھرتی ہوا ہے 17 گریڈ میں تو 7 سال کے بعد وہ 18 گریڈ میں جائے گا، 5 سال کے بعد جو ہے وہ 19 گریڈ میں جائے گا، 5 سال کے بعد وہ 20 گریڈ میں جائے گا، اور جو آخری اسٹیج ہے اس کی تقریباً سروس میں۔ اگر یہ کیا وجہ کیا ہے اس میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ اگنورنس ہے، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا رویہ جو ڈاکٹروں کی طرف ہے، خاص طور پہ گورنمنٹ سروس ڈاکٹر اس کی طرف بالکل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا، ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ڈاکٹروں کو سروس اسٹرکچر دیا جائے کہ ان کے پروموشنز جو ہیں وہ جاری رہیں۔ پنجاب میں، سرحد میں، ایون بلوچستان میں کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ سوچتی ہے کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ارننگ کر رہے ہیں، دن میں جو ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ویسے ہی 4 گھنٹے کرتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں، اور پھر جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنا کوٹا جو ہے پورا کر لیتے ہیں جو ڈاکٹرس ہیں۔ اس طرح تو یہ تو ایک کرپشن کا راستہ کھولیں گے۔ ہم بھی گورنمنٹ راستہ کھلا ہوا ہے آلریڈی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ایسی بات۔ یہ جو ایک تصور ہے کہ ڈاکٹر خوشحال ہے یا ڈاکٹر کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو جو 11,000 ڈاکٹر ہیں اگر ان کا ہم سروے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں مشکل 4-5 ہزار ڈاکٹروں کے پاس اپنی وہیکل ہوگی۔ آج کل کے جو معاشی حالات ہیں اس کے مطابق گورنمنٹ ڈاکٹر کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ 17 گریڈ میں رہ کر 20 سال سروس کے بعد 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے بھی ڈیوٹی کرے، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنا گھر جو ہے چلا سکے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر غلام مشتاق میمن صاحب، ٹائم اسکل پروموشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے تمام ہی ڈاکٹرز کے لیے جو سرکاری نوکری کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے کس حد تک جو ہے جو تمام میڈیکل ایسوسیشنز ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے؟ اصل میں پیر منظور نے یہ ہائی لائٹ کیا اور آپ نے بھی بتایا کہ اس ٹائم پاکستان میں ڈاکٹرز کے لیے کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے، حالانکہ سروس رول میں سب گورنمنٹ امپلائی جس میں ہم بھی شامل ہیں ایک سروس اسٹرکچر ہے جس پہ صرف ہیلتھ اور ڈاکٹرز کے لیے عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ بہت ساری اسٹرائکیں پاکستان لیول پہ اسٹرائکیں سب تنظیموں نے مل کے آواز اٹھایا۔ 1994 میں ایک فارمولہ جا کے طے ہوا کہ جس کے تحت ڈاکٹرز کو پروموشن دیا جائے، جس کو 4 ٹیئر فارمولہ 3 ٹیئر فارمولہ کہا جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹ ہمارے سندھ کے ساتھ یہ ہے کہ صرف 1 سال کے لیے 1994 کے بعد 95 میں اس پہ عمل درآمد ہوا، اس کے بعد کوئی عمل درآمد نہ ہوا، حالانکہ سب صوبوں نے پنجاب، فرنٹیئر اور بلوچستان نے اس پہ عمل درآمد کیا، اور وہی ڈاکٹر جو ہمارے ساتھ سیم بیچ میں تھے 17 گریڈ والے وہ 19 میں پہنچ گئے، ہمارے سندھ کے ڈاکٹر اسی گریڈ میں رہ گئے۔ ہم نے بڑی جدوجہد کی، آپ نے
2012 میں فروری میں سول کے سامنے ہم لوگوں نے 12 دن تک تادم مرگ بھوک ہڑتال کی. پورے سندھ کے ڈاکٹر ایک ساتھ جمع ہو گئے. ہمارے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے، ایون گورنر صاحب، ہیلتھ منسٹر اور ہیلتھ سیکرٹری نے بیٹھ کے یہ پرامس کیا کہ آپ کا مطالبہ جینین ہے، ہم آپ کے اس پروگرام کو چلاتے ہیں. انفارچونیٹلی اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. ہم کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہے کہ 17 گریڈ میں 28 میں بھرتی ہو، ابھی تک 25 سال کے بعد اسی گریڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی وہی سہولیات دی جائیں جو دوسرے آفیسرز کو دی جاتی ہیں. 17 گریڈ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ یہ جو کیونکہ آپ کے ساتھ یہ سب سلوک ہوتا رہا تو اس کا غصہ جو ہے آپ نے عوام کے ساتھ جو ہے وہ نکالا، اور سرکاری اسپتالوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ ایک نیگیٹو کمپین ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سندھ کے ڈاکٹر وہ واحد ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کبھی بھی ہاسپٹل بند نہیں کیا. ہم نے اپنی جانوں پہ کھیل کر تادم مرگ بھوک ہڑتال کی اور کیمپ میں بیٹھ کے بھی مریض دیکھتے تھے. ہم نے کبھی یہ نہیں کوشش کی کہ اسپتال بند کرو، مریضوں کی سروسز بند کرو. پنجاب میں یہ ضرور ہوا ہے، بلوچستان میں ابھی تک ہو رہا ہے، فرنٹیئر میں ہو رہا ہے. یہ سندھ واحد صوبہ ہے جس کا یہ ریکارڈ ہے کہ آج تک انہوں نے مریضوں کی سروس بند نہیں کی. کورٹ کے دروازے ضرور کھٹکھٹائے، اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کے، تکلیف میں ڈال کے اپنے مطالبات. بہت ضروری ہے کہ پورا پاکستان اور خاص طور پر ارباب اختیار جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے ایشو جو ہے وہ سمجھیں، کیونکہ اگر انہیں صحیح طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا تو اس کا اثر ان کی کارکردگی پر آئے گا. یہ جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں، ان کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، اس پر آئے گا. کرپشن جو ہے وہ کھلے گی اور پھر سفر جو ہے آخر میں مریض نے اور پاکستان کی غریب عوام نے ہی کرنا ہے، کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں غریب عوام ہی پاکستان کے جاتے ہیں. ٹائم ایک بریک کا ہوا، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. سوال ہے پاکستان کے سب سے اہم شعبے ڈاکٹرز کے پروفیشن کا. ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی سروس اسٹرکچر کے اوپر. یہاں پہ جو ڈاکٹرز موجود ہیں میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اس سروس اسٹرکچر کا آپ میں سے کوئی شکار ہوا ہو، کوئی پرابلم؟ جی آپ بتائیں گے، کچھ کھڑے ہو کے بات کریں گے. سر سروس اسٹرکچر پہ یہ بات کروں گا، یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پنجاب میں جب اس کا اپوزیشن لیڈر جو پنجاب میں ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہاں ینگ ڈاکٹر سب اسٹرگل کرتے ہیں تو وہاں وہ جا کے خود ان کے کیمپ میں ان کی مدد کرتا ہے. اس سندھ کے ڈاکٹر جب وہی مطالبہ ان سے کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہ سروس اسٹرکچر نہیں دیں گے. یعنی دگلا پن ہے پیپلز پارٹی کا کہ ادھر جا کے ڈاکٹروں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن سر وہ ایک کیمپین میں بھی تو فرق ہے. وہاں ہم نے کیمپین بڑی پرزور دیکھی، یہاں آپ کچھ جو ہے میرے خیال سے زیادہ مصروف ہے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر، تو آپ لوگ سڑکوں پہ اتنا آ نہیں سکے. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے اسپتالیں نہیں بند کیے، وہ بند کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مریض کو نہیں سفر ہونا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہماری یہ شرافت ہمیں گلے میں پڑ رہی ہے. ہم یہ اسپتالیں بند کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی ہمارے سامنے جھک جاتی. ہم یہ اس کے بعد بھی نہیں کریں گے. ہم پھر بھی اپنے آپ کو نقصان دیں گے، عوام کو نقصان نہیں دیں گے. کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے نا، جو جتنا زیادہ اپنا پریشر دکھاتا ہے، جو جتنی بڑی فورس دکھاتا ہے، جو نظر آتا ہے کہ جناب ان کے اندر پاور ہے، ان کا مطالبہ جو ہے سمجھا جائے. جی جناب کیا کہنا چاہیں گے سروس اسٹرکچر جو ہے ڈاکٹرز کا؟ سر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے ٹائم اسکیل پروموشن دیا گیا، کیونکہ انہوں نے پرامن اور پرزور احتجاج کیا تھا. اب ہمارے ساتھ ظلم ہے. اب اپنا مثال میرا دیکھیں کہ میں 17 گریڈ میں بھرتی ہوا ہوں نومبر 88 میں، 2013 چل رہا ہے، 5 سال ہے میرے ریٹائرمنٹ میں، اور ٹائم اسکیل کے حساب سے میں 20 گریڈ میں ہوتا، ابھی میں 18 میں ہوں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس پہ جو ہے گورنمنٹ کو اگر یہ آپ کی پروموشن نہیں ہو رہی تو ظاہری بات ہے تنخواہ بھی نہیں بڑھ رہی، تو دوسری فیسلٹیز موجود ہیں، الاؤنسز وغیرہ، گورنمنٹ آپ کو کیا فیسلٹی دیتی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے اسٹیل مل ہے، پی آئی ہے، ان کو ایک مطلب میڈیکل ایک پورا پیکیج دیا جاتا ہے کہ ان کے پینل پہ بہت بڑی بڑی ہسپتالیں ہوتی ہیں، میڈیکل فری ہوتا ہے. ہم اس شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی اس فیسلٹی سے محروم ہے، ہمیں کوئی میڈیکل نہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ جو بہت ہی سینئر ڈاکٹر، ویسے تو یہاں پہ اتنے سینئر ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر شیرشاہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر جب ہم نے بات کی کہ بہت سینئر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز کی اپنی کمزوری تھوڑی سی نااہلی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی کوالیفیکیشن کو ایک حد تک محدود رکھتے ہیں، زیادہ آگے پڑھ نہیں پاتے، زیادہ ایگزامز کلیئر نہیں کر پاتے، اور پھر جو ہے وہ ان کی ایکسپرٹیز بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. ورنہ تو اب پرائیویٹ ہاسپٹل اور پرائیویٹ کام اتنا چل رہا ہے، انہیں سرکار کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. نہیں، عرض یہ ہے کہ سرکار کی اگر بات نہیں کرنی چاہیے تو پھر اتنی ساری گورنمنٹ جو فیسلٹیز ہیں اور گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں ان کو کون چلائے گا پھر؟ اگر ہم صرف ہی پرائیویٹ پہ توجہ دیں اور ایکسپرٹیز پہ ہو جائیں.
कमाने की तरफ लग जाएं तो फिर वो सरकारी अस्पताल कैसे आबाद हों? ये सरकारी अस्पतालों तक हम आखिरकार पहुंच गए हैं कि सरकारी अस्पताल जो चलेंगे कैसे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर खैर मोहम्मद नारिजू साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये सैलाब के मौके पर खास तौर पे मीडिया ने भी डिस्कवर किया और हम भी जब जो है कई दिन बल्कि महीनों रहे सैलाब के दौरान मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है, तो हमें तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो है यानी जो आबाई हॉस्पिटल होते हैं वहां पे डॉक्टर्स ही नहीं मिलते थे, ना दवा होती थी, ना मरीज होते थे, तो बस सन्नाटा होता था, दरवाजे बंद होते थे। तो ये आप लोग जो खासतौर पे यहाँ जो लोग मौजूद हैं इंटीरियर सिंध में ही ज्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, तो वहाँ क्या प्रोग्रेस है? वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक नेगेटिव आपको सिर्फ बताया गया है। यहाँ से आप हमने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है, मैं खुद सैलाब के दौरान कई महीने जो है रहा हूँ। मैं शहरों के नाम आपको बता सकता हूँ, गाँव देहातों के नाम बता सकता हूँ। सिक्योरिटी का रिस्क, एक तो सिक्योरिटी का रिस्क है, दूसरा ये है कि आप उनको कैसे एक्टिवेट करेंगे, उनके जो अलाउंसेस वगैरह रूरल एरिया में उनको फिक्स करके देते हैं वो आप कब करेंगे। जो डॉक्टर हैं उनको फैसिलिटेट तो करना चाहिए। डॉक्टर जो इतने लाख खर्च करके एक जिंदगी अपनी पूरी गवा के यहाँ पहुंचता है, सबसे ज्यादा महंगी एजुकेशन लेके पहुंचता है, उसके रूरल एरिया में बच्चों को क्या फैसिलिटेट किया जाता है, उनको खुद को क्या फैसिलिटेशन, इसका मतलब ये है कि अगर क्या दिया जाता है, किया जाता उसके बाद तो वो सर्विसेज नहीं देंगे, वो गरीब आवाम की खिदमत नहीं करेंगे वो डॉक्टर। ऐसी नहीं, उसमें सबसे ज्यादा नाअहली गवर्नमेंट की है। मैं आपको बताऊं, सैलाब में मैं निकला हुआ था, मैं अछड़े थर तक गया हूं, ठट्टा से लेके मैं आपको बता रहा हूं कि हॉस्पिटलों की ये हालत है कि जो अभी पोलियो के केस कितने आ रहे हैं, मीजल्स के केस कितने आ रहे हैं, वहां कोल्ड चेन जो गवर्नमेंट जो हमें मशीनरी प्रोवाइड कर रही है वो कहां है, नाकारा पड़ी है। हॉस्पिटल में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोल्ड चेन किसी वैक्सीनेशन की जो है वो अवेलेबल नहीं है, आपको जो डिस्पोजेबल सिरिंज हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रही है। इस सब का जवाबदार सिर्फ डॉक्टर नहीं है। देखें, उसमें सारा गवर्नमेंट का भी रोल होता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, चेक एंड बैलेंस हो जाए, ठीक है, ये बात आपने अच्छी बोल ली है। मुझे बताएं कि वो डॉक्टर्स यहाँ जो मौजूद हैं कि जो इंटीरियर सिंध में गांव देहातों में काम करते हैं, खास तौर पे छोटे शहरों में काम करते हैं, तो वो आप लोगों में से कोई है, आप सर करते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं? खड़ो के बात करेंगे सर। अगर फाटक वो जो पेरीफेरी है, बहुत कराची की आखिरी स्टेशन है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो वहाँ पे काम करते हैं सर? वहाँ पे आप? मैं सीनियर मेडिकल अफसर हूँ, तो वहाँ पे इंचार्ज हूँ। तो वहाँ पे अभी तक मेरी अस्पताल में बिजली नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, और बिजली अस्पताल की बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है, अभी तक वो रिपेयर नहीं हुई है। तो वहाँ बिजली नहीं है तो वैक्सीन वगैरह का प्रॉब्लम भी है लाजम, और मैं अकेला वहाँ पे इंचार्ज हूँ और पोलियो भी करता हूँ लाजम। और काफी मरीज वगैरह भी आते हैं, नहीं आते वहाँ पे? भी आते हैं, वहाँ मरीज भी बहुत आते हैं, 20-25 मरीज डेली आते हैं, वो देखता हूँ। लेकिन पोलियो के दौरान तो डिस्टर्ब होते हैं पेशेंट लाजम, तो लाजम मैं फील्ड में काम करता हूँ। और मेरी पेरीफेरी है, वहाँ दादू डिस्ट्रिक्ट तक मिलती है, और गड़ा टाउन मिलता है, ठट्टा मिलता है, तो वहाँ। और क्या हाल है सिंध का ये हाल बताएं कि आप लोगों में से कोई अगर काम करता है वहाँ पे। सर आप आगे आएंगे, आप किस जगह पर हैं सर? जी, जामशोर है, वहाँ का एक गांव है टल्टी, वहाँ उस यूनियन काउंसिल है, लेकिन वहाँ तकरीबन 1.5 साल से जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, चूंकि ठेकेदार पैसे खा के भाग गया है, वो गवर्नमेंट का आदमी था, वहाँ के लोकल जो भी नुमाइंदे थे उनसे मिल करके वहाँ बिल्डिंग 1.5 साल से एज इट इज पड़ी हुई है। और जो वहाँ अब जब हालत ये हो कि ठेकेदार पैसे लेके भाग गया और कोई नुमाइंदा सुनने वाला नहीं है, कोई वहाँ कहने वाला नहीं है, डॉक्टर या जो भी अमला आता है जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, क्योंकि बिल्डिंग ही नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ के लोगों के साथ जो बुरा असर है वो इस गवर्नमेंट की बेहिसी की एक बहुत बड़ी मिसाल। अच्छा, एक बात जो कही जाती है कि बजट कम है, लेकिन जो बजट कम है वो भी अरबों रुपए का है। देखें, बजट सैंक्शन होता है, उसके बाद बिल्डिंग सैंक्शन होती है, लेकिन उसके बाद ये मिली भगत करके जिस तरह से अवामी नुमाइंदे जो नाम निहाद वहाँ पहुँचते हैं और वो अपना जो उनका मखसूस कोटा जिसको वो कहते हैं, और वो मिल करके अपने ही ठेकेदारों को दे करके इस कौम के साथ जो हशर कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बहस। ठीक है जी, आपने देखा व्यूअर्स, और ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि डॉक्टर्स जो हैं जो काम करना भी चाहते हैं तो उनको वो एनवायरनमेंट जो है मुहैया नहीं करती सरकार कि वो जो है अपनी खिदमत जो अंजाम दे सकें। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, सवाल है पाकिस्तान का।
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तानियों की जिंदगी का, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि अपनी प्रोग्रेस जो है क्या है उनकी, ये आज के प्रोग्राम में अंदाजा हो रहा है। सर्विस स्ट्रक्चर पर ही बात हुई, पाकिस्तानी गांव देहातों में जो प्रॉब्लम है, सरकारी अस्पतालों में जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स जो है वो उसकी भी यहाँ पर अक्कासी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अजीज खान टांक साहब। सर, ये सारे इशूज हैं और उसमें जाली डॉक्टर भी आ गए, तो सबसे ज्यादा सफर तो फिर एक गरीब आदमी कर रहा है और फर्स्ट सिटीजन है वो पाकिस्तान। ठीक है, जो जैसे आपने कहा कि ये आपका सवाल है, पाकिस्तान का सवाल है। हकीकत में क्या है कि 1948 से अगर आप ले लें, थोड़ा सा टाइम मैं ले लूंगा, कि इसको दो में तकसीम, अब जब के सिंध गवर्नमेंट ने इसको दो में तकसीम किया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या चीज है और टर्शरी केयर या सेकेंडरी हेल्थ या हॉस्पिटल केयर क्या चीज है। तो अभी मैं बाहर से मुल्क से जाके आ रहा हूँ, पूरी दुनिया में प्राइमरी हेल्थ केयर पे तवज्जो दी जाती है और जब तक के प्राइमरी हेल्थ केयर को आप तवज्जो नहीं देंगे तब तक के ये हॉस्पिटल हैं वगैरह ये सब बेकार है। जब तक कि आप रोबोटिक टाइप की चीजें ला करके, जो चीज हमें जरूरत नहीं है, हमारा मसाइल जो है वो टीबी है, हमारा मसाइल है मलेरिया है, हमारा मसाइल जो है साफ पानी है, हमारे मसाइल जो लोगों की जिंदगी का तर्ज अमल है, वो सारी चीजें जब तक कि हम करेंगे नहीं। प्राइमरी हेल्थ केयर पे खर्च क्या होता है आप देखें कि पूरे पाकिस्तान का 1.8% अखराजात है, उस 1.8% में आखिर मरीज को जो मिलता है वो 0.3% मिलता है। तो ये आप चीज को हाईलाइट करें, मेरे सब भाई मौजूद है। और एक दूसरी बात मैं इनका सपोर्ट में ये कहूंगा कि मैंने जब ज्वाइन किया, मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूं और मैंने पूरे सिंध में सर्विस की है, बलूचिस्तान में भी सर्विस की, मगर सर्विस इसलिए छोड़ दी कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि 20 साल के बाद भी उनकी कोई तरक्की नहीं हुई। मैंने इसीलिए छोड़ दिया था कि आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत सा अगर कुछ, उसके बाद जो कुछ भी किया। मसला ये है कि जो डॉक्टर रूरल एरिया में सर्व करता है उसके बच्चे की तालीम कहाँ होगी, उसकी रहाइश कहाँ होगी, इसकी कोई चीज नहीं है। जबकि आप देख रहे हैं कि जब भी उन्होंने, मेरे भाई ने यहाँ जिक्र किया कि PIA से लेकर के सिविल एविएशन से लेकर के स्टेट बैंक से लेकर के सारी स्टेट स्ट्रक्चर मौजूद है। PIA में सिर्फ 8 ग्रेड है, सिर्फ 8 ग्रेड है। उस 8 ग्रेड में जब आखिर में वो पहुंचता है तो लाखों पे पहुंचता है। जब डॉक्टर यहाँ हमारे सिंध में किस उस पे पहुंचता है आप ये देखें। अब जहां तक रह गया प्राइवेट सेक्टर की बात, मैं करना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में 2/3 डॉक्टरों की जो तादाद है 2/3 उसके अंदर है। 1,37,000 प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर है, मगर उनको भी तवज्जो नहीं दिया जो उनका राइट है। उनका जो भी, हमारे यहाँ 2 किस्म के प्रोग्राम होते हैं, एक कहलाता है वर्टिकल प्रोग्राम। वर्टिकल प्रोग्राम में बाहर से एड आती है। ये अच्छी बात है कि बाहर के मुल्क हमें मदद कर रहे हैं, किसी न किसी जो गवर्नमेंट शायद हमारे डॉक्टरों की तनख्वाहों में भी वर्टिकल प्रोग्राम का पैसा इस्तेमाल करते हैं। अगर वो वर्टिकल प्रोग्राम न होते तो हमारी देखें हालत आज भी टीबी में क्या है, पोलियो में क्या है, जैसे यहाँ जिक्र किया गया, हेपेटाइटिस का जो हाल हो रहा है हमारे मुल्क में, आप देखें कि उसके क्या हर तीसरी औरत, हर चौथी, मैंने एक मेडिकल हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट रहा हूं, हर चौथी औरत हेपेटाइटिस के C के साथ आती है। तो उसके लिए भी क्या हो रहा है। लास्ट सेशन में जो हम बात कर रहे थे खासतौर पे कि डॉक्टर्स की सर्विसेज के हवाले से गांव देहातों की बात हो रही थी और शहरों में भी जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर सर्विसेज दे रहे हैं वो कुछ काबिल फख्र नहीं नजर आती। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि हमारी आबादी 5 करोड़ है सिंध सूबे की। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ 11,000 काम कर रहे हैं और गुज़श्ता 5 साल में ये पीपल्स पार्टी का जो दौर गुजरा है उसमें सिर्फ 300 डॉक्टर भर्ती हुए हैं। आप मुझे बताएं कि आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, जो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज पड़ी हैं वहाँ डॉक्टर है ही नहीं, तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर मिसाल के तौर पर डॉक्टर बैठा भी है, उसके पास मेडिसिन डॉक्टर अपने जेब से तो नहीं ले आएगा, मेडिसिन तो डिपार्टमेंट ने देना है, इक्विपमेंट्स डिपार्टमेंट ने देनी है, उसको जो स्टाफ होता है वो गवर्नमेंट ने देना है। न तो वहाँ दवा है, न कोई स्टाफ है, न वहाँ इक्विपमेंट्स हैं। अगर अकेला डॉक्टर बैठेगा, आजकल आपको पता है हालात कैसे हो रहे हैं, हर जगह डॉक्टर पीट रहे हैं। केवल्टी में गए, लेके बंदा मरा हुआ लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि जी ये तो मरा हुआ है, कहा जी कूटो, तुमने कैसे बोल दिया कि मरा हुआ है। तो अगर बगैर मेडिसिन के डॉक्टर वहाँ BHU में बैठा हुआ है या RSC में बैठा हुआ है तो लोग तो उसको पकड़ के मारेंगे, तू काय के लिए बैठा हुआ है, तेरे पास जब मेडिसिन नहीं है। वो तो कहेंगे हमें मेडिसिन दो। आप अरबों रुपए की बजट जो है आप सिर्फ चंद मखसूस जगहों पे दे रहे हैं और एक बंदे के हाथ में दे रहे हैं कि जी आप डिस्ट्रीब्यूट करें डिस्ट्रिक्ट में। आप देखें इस वक्त सिंध में 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, तकरीबन 2,500 से 3,000 सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से डॉक्टर्स जो हैं वो हर साल निकल रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? आप जो है, जो पूरा आपका फिगर है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है,
کہ ہر BHUB یونین کاؤنسل لیول پہ آپ کا ڈاکٹر ہونا چاہیے. وہاں تو ہے نہیں. 11,000 کا فگر جو ہے وہ آج سے 8 سال پہلے فگر اٹھائیں گے تو تقریباً 10,800 ہوگا. آج 11,000 بن گئے. آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے, ڈاکٹر آپ اپائنٹ نہیں کر رہے, ڈاکٹروں کو آپ بھیج نہیں. مطلب یہ کہ بجٹ اس کا بڑھانا کی ضرورت ہے. ہیلتھ کا بجٹ آلریڈی بھی بہت ہے اور گورنمنٹ کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ اس وقت تقریباً ہمارے پرائیویٹ جو ڈاکٹر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً 40,000 سے اوپر ڈاکٹر جو ہیں MBBS کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یا تو ملک سے باہر جا رہے ہیں یا وہ بے روزگار اپنی کلینک چلا رہے ہیں. یا فیمیل ڈاکٹر جن کی طرف آؤں گا, جو پچھلے 5 سال کی بات کی ہے, بلکہ میں پچھلے 10 سال کی بات کروں گا, جو زیادہ جو گریجویٹ ہوئی ہیں وہ فیمیل ڈاکٹر ہوئی ہیں. ڈاکٹرز کے ایشوز تو جیسے بہت سے اب ہمارے سینئر ڈاکٹرز نے بھی ایشوز آپ کو ہائی لائٹ کیے ہیں. ہمارے ایشوز تو ہم جیسے جونیئر ہیں, میں نے بھی 2004 میں ہماری گریجویشن ہوئی ہے. تو سنس 2004 اب سے ہمیں 5 سال ہو گئے. ہمیں کانٹریکٹ بیسس پہ BBS YDP کے نام سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس بیسس پہ ہمارے 6 سال ابھی ہمیں ہونے والا ہے. وداؤٹ پے ہم لوگ یہاں پہ سروسز دے رہے ہیں. ہمارا ایکچولی پروگرام ہے ٹریننگ دینے کا. جو بچے آتے ہیں دیہات سے ان کو ہم لوگ ہیلتھ فیسلٹیز, ہیلتھ ٹریننگ ہم لوگ دیتے ہیں. تو اس میں آپ ہم دیکھیں, ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں, ہم کہیں یہاں کے ہمیں کہیں بھی رورل ایریا میں بھیج دیتے ہیں. تو وداؤٹ اینی سیلریز ہاؤ کین وی سروائیو؟ ہم اپنی فیملیز کیسے چلائیں گے؟ کیسے مطلب وداؤٹ سیلری کیسے کام ہو رہا ہے؟ مثلا یہ تو 14 مہینے کی سیلریز ہمیں نہیں ملی, 8 مہینے کی سیلری نہیں ملی. وداؤٹ ہیونگ سیلری وی آر آن آر سروسز. تو یہ اگر بینگ اے فیمیل ڈاکٹر, ہمیں آپ سوچیں کتنی ہمیں تنگی نہیں دینی ہوگی. بچے چھوڑ کے ہم لوگ جاتے ہیں اپنے گھر سے. خیر یہ تو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے, جو ہماری ڈیوٹی ہمیں اپنی کرنی ہے. لیکن گورنمنٹ جب کہتے ہیں, حکومت کیا کہتی ہے آپ کو اگر سیلری ٹائم پہ نہیں مل رہی؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سیلری ہے ہی نہیں, آپ فری میں کام کر رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ سیلری ہے لیکن نہیں مل رہی ہے. تو کتنے ڈاکٹرس کو جو ہے سیلری نہیں مل رہی ہے اور اس میں سرکار کیا کہتی ہے؟ اب ہم لوگ اپنے جو پروجیکٹ میں ہیں تو ہم لوگ تقریباً 400 سے اوپر ڈاکٹرز ہیں, جس میں پیرامیڈکس بھی ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ہماری سیلری پیکج جو ہمارا 17 گریڈ کا جو ہمارا بھی ریسنٹلی ایک پاس ہوا ہے, جس کے اوپر ہم لوگ ریگولر بھی ہو چکے ہیں. تو سیلری پیکج تو ہمارا ابو 50 ہے, لیکن ہمیں 30 بھی نہیں ملتا. کوئی 25 پہ کام کر رہا ہے, کوئی 15 پہ کام کر رہا ہے. مطلب جسٹ فار گرانٹیڈ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, صرف اسی میں کہ ہم لوگ آگے چل کے ریگولر ہو جائیں گے. جو آفیشیل اتھارٹیز ہیں وہ ہمیں آئے دن یہی آسرا دیتی ہیں, آج نہیں کل ہو جائے گا, کل نہیں آ جائے گا. اس سلسلے میں آپ یقین کریں 6 سال سے ہماری 6 دفعہ سمریز جو ہیں وہ موو ہو چکی ہیں, ہوتے رہ گئی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری سمری جو ہے فائنانس سے نکل کے آگے فارورڈ. تو وہ یہی ہے. جی تھینک یو. ویورز, آج بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام سوال ہے پاکستان کا, پاکستان کے ڈاکٹرز کا. اور ڈاکٹرز جو اپنے مطالبات بتا رہے ہیں, بہت ضروری ہے کہ حکومت جو ان مسائل کو حل کرے. ٹائم ایک بریک کا ہوگا, بریک کے بعد لاسٹ سیشن ہوگا. حاضر ہوتے ہیں سوال ہے پاکستان کا. Make a colorful start with ICI Dulux. Dulux. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, سوال ہے پاکستانی قوم کی صحت کا, اور اس کے ذمہ دار جو ہیں ڈاکٹرز ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فیسلٹی نہیں دے گا, اگر حکومت جو ہے ہماری بھی نہیں سنے گی, یعنی ڈاکٹرز کی بھی نہیں سنے گی, تو کیسے یہ بہتر سروسز جو ہے عوام کو دے سکتے ہیں. ہمیں اس لاسٹ سیشن میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شیر شاہ سید صاحب نے, جو کہ سیکرٹری جنرل رہے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پاکستان کے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ پروگرام دیکھ رہے تھے, کیا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ آخر میں آ کر جو ہے غریب عوام نے ہی سفر کرنا ہے, اور پاکستان کی آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے اور صحت کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں اور ہمارے دوستوں نے بہت سے مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے, لیکن میں ان سے ذرا سا مختلف بات کہوں گا. آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ڈاکٹر کا پروفیشن بہت عمدہ پروفیشن ہے, کیونکہ اس میں لوگ بہت پیسے کماتے ہیں. دیکھیں, ڈاکٹر کا پروفیشن دنیا کا سب سے اچھا پروفیشن ہے, اور اگر مجھے 100 دفعہ ڈاکٹر بننا پڑے تو میں 100 دفعہ ڈاکٹر بنوں گا. لیکن ڈاکٹر وہی ہے جو ڈاکو نہیں ہے. دیکھیں, ہمارے اپنے ڈاکٹروں میں بہت سارے ڈاکو بھی ہیں, ہمیں ان ڈاکوؤں پہ نظر رکھنی چاہیے. ہمارے ڈاکٹر بہت سے مسائل کے ذمہ دار ہیں. وائس چانسلر ڈاکٹر ہیں, سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر رہ چکے ہیں, ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر ہے, ایم ایس ڈاکٹر ہے. بہت سے ایم ایس, بہت سے ڈی جی ہیلتھ, بہت سے وائس چانسلر, بہت سے پرنسپل ڈاکٹر ہونے کے باوجود پارٹ ٹائم ڈاکٹر ہیں, پارٹ ٹائم پریکٹس کرتے ہیں, پارٹ ٹائم مریض دیکھتے ہیں, مریضوں کی ایسی تیسی کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. اس کے باوجود مریض آ کے بولتا ہے سر آپ نے بڑا اچھا کام کیا. اس سے اچھا پروفیشن کون سا ہوگا؟ ہیونگ سیڈ دیٹ, ڈاکٹروں کے دوسرے مسائل ہیں. ڈاکٹروں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. دیکھیں, اس وقت جو ڈاکٹر بن رہے ہیں, میں ان کو ڈاکٹر ہی نہیں مانتا ہوں.
وہ پارٹ ٹائم ڈاکٹر بن رہے ہیں, گلوریفائڈ MBBS کویکس ہیں, نہ ان کی ٹریننگ ہے. آپ بتائیں 400 اسٹوڈنٹس کے میڈیکل کالج میں, سرکاری میڈیکل کالج میں کتنی پڑھائی ہوتی ہے ان کی. اس وقت ڈاؤ میڈیکل کالج, لیاقت میڈیکل کالج کے جو لوگ پاس ہوتے ہیں وہ امریکن اور انگلش کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. CPSP یہ کہہ رہی ہے کہ FCPS پارٹ 1 میں پاکستانی ڈاکٹروں کے فیل ہونے کی شرح اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ کیسے ڈاکٹر ہیں یہ. تو ہمارے میڈیکل ایجوکیشن تباہ برباد ہو چکی ہے, نمبر 1. دوسری بات, ہمارا جو ہیلتھ اسٹرکچر ہے اس میں پرائمری ہیلتھ کیئر, بیسک ہیلتھ کیئر, رورل ہیلتھ کیئر, یہاں پر سب سے زیادہ مریض آتے ہیں. ٹھیک ہے, 85% مریض ان جگہوں پر آتے ہیں. ان کا بجٹ ہے 5%, اور 15% مریض بلکہ 10% مریض جاتے ہیں سول اسپتال میں, سول اسپتال کراچی میں, سول اسپتال حیدرآباد میں. ان کا بجٹ ہے 95%. آپ سمجھ رہے ہیں بات, 5% ان کے پاس جا رہا ہے جہاں 85% مریض جا رہے ہیں. تو یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پیسے جا رہے ہیں بیکار کی شاپنگ میں. CT اسکینر خرید رہے ہیں, روبوٹک سرجری کے کام خرید رہے ہیں. ارے بھائی, پرائمری ہیلتھ کیئر کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. لوگوں کو پولیو کا ٹیکہ نہیں مل رہا ہے, لوگوں کو میزلس ہو رہا ہے, لوگوں کے لیے صاف پانی اویلیبل نہیں ہے. تو اس پہ بات کرنی چاہیے. ہمارا ہیلتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیریئر اسٹرکچر مسئلہ ہے. ڈاکٹروں کا کیریئر اسٹرکچر ہونا چاہیے. دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس سے زیادہ سنگین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مریض جس طرح سے سفر کر رہے ہیں, جس ذلت کی زندگی وہ گزار رہے ہیں, ایسے دنیا کے بہت کم ملکوں میں ہوتا ہے. ہمارا ملک, ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس F-16 ہے, لیکن ہمارے مریضوں کو کیا مل رہا ہے؟ اس میں ڈاکٹر بھی ذمہ دار ہیں, سرکار بھی ذمہ دار ہے. ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا کہ صرف سرکار ذمہ دار ہے. آپ مجھے بتائیں, مثال دیتا ہوں, سول اسپتال میں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے, 140 ڈاکٹر وہاں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سارے سندھ, اندرون سندھ کے ڈومیسائل والے ڈاکٹر وہاں صبح آتے ہیں 8 بجے 12 بجے چلے جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جھٹ مار رہے ہیں. ان کا کیا کام ہے وہاں پر؟ حکومت ان کو نکالے وہاں سے باہر, ان کو بھیجے جہاں پر ان کا ڈومیسائل ہے وہاں کام کریں. پھر وہ مطالبہ کریں کہ بھائی میرا سانگل کا ڈومیسائل تھا, میں سانگل میں کام کر رہا ہوں, مجھے 4 لاکھ روپے تنخواہ دو, میں کام کرنے دکھاؤں گا آپ کو. ارے بھائی, وہ تو کراچی آ کے بیٹھ گئے اور ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے اور وہاں سے کچھ کام نہیں کر رہے. اس طرح سے کراچی کا بڑا پروفیسر جو ہے وہ 2 دن کے لیے جاتا ہے اور آگے چھٹی کرتا ہے. یہاں پر دیکھیں, میں نے 4 سال کام کیا نواب شاہ میں, آنا جانا تھا میرا وہاں پر. میں اورنگی کے قطر اسپتال میں کام کرتا رہا, لیکن میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو جونیئر ڈاکٹر ہے اس کی ایسی تیسی ہے, جو بڑا ڈاکٹر ہے, بڑا پروفیسر ہے, اس کی بڑی عیاشی ہے, اس کو سب چیزیں اویلیبل ہیں, وہ پارٹ ٹائم کام کرتا ہے. اور جو ڈاکٹر اس اسٹرکچر کا, لوور اسٹرکچر کا ہے, جو RSC چلا رہا ہے, جو بیسک ہیلتھ یونٹ چلا رہا ہے, جو تعلقہ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. تو پورے ہیلتھ اسٹرکچر میں تبدیلی کی ضرورت ہے. پاکستان میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے اس سلسلے میں بہت سے کام کیے ہیں. ہمارے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مرزا علی اظہر ابھی پہنچے ہیں, یہ کسی ایمرجنسی میں پھنسے ہوئے تھے. یہ بتائیں گے کہ ہر سال PMA رپورٹ چھاپتی ہے پاکستان کے ہیلتھ کے مسائل کے بارے میں, لیکن اس کے بارے میں سیریس توجہ کوئی نہیں دیتا ہے, اور اس میں ڈاکٹر بہت رسپانسبل ہیں. آخری میں یہ کہ دیکھیں, ہمارے بڑے بڑے سیکریٹری ہیلتھ ڈاکٹر تھے, بڑے DG ہیلتھ سارے ڈاکٹر تھے, بیوروکریٹ نہیں تھے. انہوں نے کیا کیا؟ ہم ڈاکٹروں کو ان کا گریبان پکڑنا چاہیے. جب آپ سیکریٹری ہیلتھ بنتے ہیں, جب وائس چانسلر بنتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت تو آپ بیٹھ کر کے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے ہیں, جب باہر نکلتے ہیں تو بولتے ہیں بڑے مسئلے, اور غریب ڈاکٹر سفر کرتا رہتا ہے. ڈاکٹر پیر منظور علی صاحب, فائنل مطالبہ میں کر رہا ہوں پروگرام حکومت سندھ سے, خاص طور پہ حکومت پاکستان سے. میرا گورنمنٹ آف سندھ سے یہ مطالبہ ہے, سب سے پہلا کہ ڈاکٹروں کا جو دیرینہ مطالبہ ہے ٹائم اسکیل کا, اس پہ عمل کیا جائے. اور دوسرا کہ نئے ڈاکٹرز جو ہیں, کم سے کم 5000 ڈاکٹرز جو ہیں سندھ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کیے جائیں. ٹھیک ہے, جہاں جہاں ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے وہاں پوری کی جائے. اور دوسرے کہ مختلف پروگرامس میں, جیسے ہیپاٹائٹس پروگرام ہے, MNCH پروگرام ہے, PPH ہے, وہاں جو کنٹریکٹ بیسس پہ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کو ریگولر کیا جائے, ان کی سروسز دی جائیں ان کو ریگولر, تاکہ وہ سکون سے اپنا کام کر سکیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کو ان ٹوٹو دیکھا جائے. ہیلتھ کا سسٹم چل نہیں سکتا ہے اگر اس میں نرسیں, مڈ وائف, پیرامیڈکس مستعد اور ٹرین نہ ہو. جن کی ہمیں ضرورت ہے. 2 لاکھ مڈ وائف چاہیے, 2 لاکھ نرسیں چاہیے, پیرامیڈکس چاہیے. بہت بہت شکریہ. تمام ڈاکٹرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی قیمتی وقت تھا یہ ڈاکٹرز کا, کلینک چھوڑ کر, اپنے ہاسپٹل چھوڑ کر جو ہے یہاں پر آئے آواز اٹھانے کے لیے, ڈاکٹرز کی, مریضوں کے لیے بھی آواز اٹھائی, آج پورے پاکستان تک ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ پہنچائے. آج بھی
پاکستان کی عوام کو کسی بھی شخص کو, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کسی طرح بھی کوئی ہاسپٹل نہ چلا جائے, لیکن آخرکار زندگی میں کبھی نہ کبھی جانا پڑتا ہے. اور جس کو جب بھی کسی بھی اسپتال سے, اور خاص طور پر سرکاری اسپتال سے واسطہ پڑتا ہے, تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا فرسٹ سٹیزن جو ہے, جو پاکستان کا شہری جو ہے, وہ اس کا حکومت کس حد تک خیال کر رہی ہے. حکومت کو سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ انسانی جان پر, اس کی صحت پر دینا ہوگا, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان کا.